بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اب تک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک کی زندگی بیان کی، اور آگے یہ بات شروع ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور پیغمبری ملتی ہے۔ لیکن اس بات کو شروع کرنے سے پہلے اب تک ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ آج بیان کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصے کو نبوت سے پہلے اور ایک حصے کو نبوت کے بعد۔ ایک آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہے جو پیغمبری سے پہلے کی، اور ایک زندگی کا وہ حصہ جو پیغمبری ملنے کے بعد۔ تو اب پیغمبری ملنے کا جو زمانہ ہے وہ ہے، لیکن اس سے پہلے خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اور اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا رہا، کردار کیا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر بننے سے پہلے کی زندگی میں۔ تو آج یہ بات ہے پیغمبری سے پہلے کی زندگی اور آپ کا کردار۔ سال و سال حالات دیکھتے ہیں، 40 سال تک کچھ پہلے ہم جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے 20 اپریل 571 عیسوی میں۔ آپ کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش کے کچھ دن آپ کو دودھ پلایا آپ کی والدہ نے۔ اس کے بعد ابو لہب کی ایک آزاد کردہ لونڈی سویبہ نے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بچپن کے 4 سال طائف کے علاقے بنو سعد میں گزارے۔ بنو سعد کا علاقہ ہے، بلاد بنو سعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے 4 سال وہاں گزارے۔ پہلے 2 سال میں دودھ پیا، اور پھر دودھ بند ہونے کے بعد رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو واپس لائی، اور آپ کی والدہ آمنہ کے حوالے کیا، کیونکہ عام طور پر ایسا ہی معاہدہ ہوتا تھا۔ دیہات کی خواتین بچوں کو لے جاتی، دودھ تک کا زمانہ اپنے پاس رکھتی، پھر واپس کر دیتی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے آپ کو 2 سال تک دودھ پلایا، پھر واپس کیا، لیکن ساتھ ایک درخواست کی آپ کی والدہ سے کہ اگر مجھے پھر واپس کر دو تو بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عرصے وہاں رہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے برکتیں دیکھی۔ اوروں کے جانور شام کو واپس آ جائیں تو خالی پیٹ، حلیمہ سعدیہ کے جانور پیٹ بھرے۔ اوروں کے جانور سے دودھ نکلے تو بہت کم، حلیمہ سعدیہ کے جانوروں سے دودھ نکلے تو بڑی مقدار میں۔ عجیب برکات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لائی تو ساتھ درخواست کی کہ اگر ہمیں واپس یہ بچہ مل جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ پھر مکہ کے اندر ایک بیماری چلتی تھی، تو اس لیے آپ کی والدہ نے کہا آپ لے جاؤ، ان کو واپس لے جاؤ۔ تو 2 سال پھر اپنے پاس رکھا ہے۔ اس طرح 4 سال بنو سعد کے علاقے میں آپ رہیں۔ جب آپ نے وہاں 4 سال پورے کیے، 5واں سال بھی آپ وہاں گزار رہے تھے کہ وہاں ایک واقعہ پیش آیا شق صدر کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے، باہر نکلے تھے کہ ان کے بھائی بہن دوڑتے ہوئے گھر میں گئے اور اپنے والدین کو کہا کہ ہمارے بھائی کو کسی نے پکڑ کے اس کو چیر دیا ہے اور وہ مر گیا ہوگا۔ دوڑے دوڑے آئے والدین، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہے، کھڑے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے تو کچھ نہیں پتا، مجھے آئے 2 آدمی سفید کپڑوں میں لٹایا، چیرا، کچھ نکالا۔ یہ شق صدر کا پہلا واقعہ ہوا۔
جب حلیمہ سعدیہ نے یہ دیکھا تو فوراً واپس لے آئی، کہا ایسا نہ کچھ اور واقعہ ہو جائے، تو والدہ کو حوالہ کر دی۔ والدہ نے پوچھا کیوں؟ کہا بس ہو گیا، وقت پورا ہو گیا، کہانی سچ بتاؤ، کچھ واقعہ پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا اس طرح واقعہ پیش۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں، جب یہ پیدا ہوا تھا اس وقت بھی میں نے ایک نور دیکھا تھا، اور میں اپنے اس بیٹے کی کوئی شان دیکھتی ہوں۔ بہرحال ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں سال اپنی والدہ کے پاس واپس آ گئے۔ 5واں سال مکمل گزارا، 6ٹھے سال آپ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی قبر مدینہ منورہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے تھے، تو اس لیے والدہ ان کو لے کر گئی ہے اپنے شوہر کے قبر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے قبر پر، وہاں پر دن گزارے۔ واپس جب آ رہی تھی مدینہ منورہ سے نکلی ہے، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا نام ابوا ہے۔ ابوا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال۔ عجیب حالات آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں، اور والدہ 6 سال کو پہنچے ہیں تو اور 6 سال کی درمیان میں انتقال ہو۔ یہ بچے کی عمر کیا؟ 8 سال یاد ہے، 6 سال کا ہے کوئی بچہ، 6 سال کا اس مجلس میں بچہ ہے، 6 سال کا ادھر نا آ جاؤ۔ حضرات دیکھیں ابھی یہ 5 سال کا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے 1 سال بڑے، جب درمیان راستے میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو۔ 6 سال کے تھے جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو۔ ٹھیک، 6 سال کی عمر میں تھے جب ابوا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور ابوا کے مقام پر ان کی قبر ہے، وہ جگہ میں نے بتائی تھی آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک باندی ام ایمن کے ساتھ واپس ہو گئے، اب مکہ مکرمہ لوٹے ہیں اور والدہ بھی ساتھ نہیں رہی۔ اب آپ کی کفالت سنبھالی ہے آپ کے دادا عبد المطلب نے۔ اب محبتوں کا فقط ایک مرکز ہے عبد المطلب، لیکن جب 8 سال کے پہنچے ہیں وہ بھی چلے گئے۔ 8 سال کے آپ ہیں تو عبد المطلب کا بھی انتقال۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، اور جب آپ 10ویں سال کے تھے تو آپ نے بکریاں چرائی ہیں، اور بکریاں چرانے میں کیا حکمت و فلسفہ ہے اس پہ بات ہوئی تھی کہ جو بکریوں کو چرانا سیکھ لے اور بکریوں کے ریوڑ کو کنٹرول کرنا سیکھ لے، اس کے لیے انسانوں کی جماعت کو چلانا کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا۔ نمبر 2 یہ ہے بکریوں کو چلانے سے اور بکریوں کو چرانے سے انسان میں شفقت و ترس اور نرمی آ جاتی، اور ایک پیغمبر کے لیے یہ صفت ضروری ہے، بلکہ قوم کے کسی بھی امیر اور قائد کے لیے یہ صفت ضروری ہے۔ تو آپ نے بکریاں چرائیں، اور 10ویں سال پھر آپ کا سینہ چاک کیا گیا، شق صدر۔ 12ویں سال میں جب آپ تھے تو آپ کے چچا ابو طالب نے شام کا سفر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے۔ وہ آپ کو نہیں لے جا رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کی اور فرمایا کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ کر جاتے ہیں؟ لا اولی ولا ام لی، میرا تو نہ والد ہے نہ ماں ہے، تو میں کس کے پاس رہوں گا؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ مجبوراً وہ آپ کو لے گئے ہیں شام کے سفر میں، اور شام کے سفر میں شام کے علاقے بصرہ میں ایک عیسائی عالم جس کا نام بحیرہ ہے، اس سے ملاقات ہوئی، اور اس نے دور سے دیکھتے ہی فوراً اتر کر کہا، حالانکہ وہ کسی سے ملتا بھی نہیں تھا، اس قافلے کو دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ بچہ قریش کا ایک بچہ ہے۔ کہا میں اس میں سب نشانیاں دیکھتا ہوں آخری پیغمبر کی۔
نبی آخر الزمان کی جو کتابیں ہماری کتابوں میں نشانیاں ہیں وہ سب نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ آخری پیغمبر ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ اور ابو طالب کو کہا کہ آپ اس کو آگے نہ لے جاؤ ورنہ یہود اس کو پہچان کر کے نقصان پہنچائیں گے، آپ یہاں سے اس کو واپس کر دو۔ اور ابو طالب نے آپ کو بسرا کے علاقے سے واپس کیا۔ پھر جب آپ کی عمر 14 یا 15 تھی تو عرب میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے جس کا نام حرب الفجار ہے، اور وہ 4 مرتبہ ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کے اندر آپ نے شرکت کی ہے، کیونکہ آپ کا خاندان اس میں شریک ہوا تھا، اور آپ کے چچا اس کے اندر شریک تھے، زبیر، اور آپ فرماتے ہیں میں شریک تو ہوا ہوں لیکن میں نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، میں صرف تیر اٹھا کے اپنے چچا کو دے رہا تھا۔ اس لڑائی سے واپسی پر عرب میں ایک معاہدہ ہوا ہے جس کا نام حلف الفضول ہے۔ عرب جمع ہوئے ہیں اور اس کی دعوت دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زبیر تھے۔ انہوں نے کہا ہم کب تک یہ لڑائیاں کرتے رہیں گے، تو آپس میں صلح کی، اور اس صلح میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے اور مظلوم کا حق اس کو دلائیں گے۔ اس پر اتفاق ہوا ہے، اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 یا 15 تھی جب آپ نے اس میں شرکت کی، اور آپ بعد میں فرماتے تھے آج بھی اگر اس قسم کا کوئی معاہدہ ہو تو میں اس میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حلف الفضول۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی ہے اور آپ جوان ہو گئے ہیں، عرب کے اندر آپ کی صداقت امانت کا چرچا ہو گیا، ہر ایک کی زبان پر صادق اور امین آ گیا، ہر ایک کہتے تھے محمد کون؟ محمد سچا، محمد کون؟ محمد امانت دار، سب کی زبان پر آ گیا۔ تو آپ نے شام کا ایک دوسرا سفر کیا ہے اور حضرت خدیجہ کا مال آپ لے گئے۔ حضرت خدیجہ عرب کی ایک مالدار عورت تھی، وہ لوگوں کو مال دیتی تھی کہ اس پر کاروبار کریں، سرمایہ خدیجہ کا اور محنت دوسرے آدمی کی، اور جو منافع آ جائے اس کو آپس میں تقسیم کریں۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنا مال دیا ہے، اور آپ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کے سفر پر گئے، اور شام کے سفر میں میسرہ نے بھی عجیب باتیں دیکھی۔ راستے میں سخت گرمی ہے، اوپر سایہ ہو رہا، اور اس سفر میں ایک اور عیسائی عالم سے ملاقات ہوئی ہے جس کا نام نستورہ ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے میں پہنچ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو اس نے جلدی سے آ کر کے میسرہ سے پوچھا ہے کہ یہ بندہ کون ہے جو درخت کے نیچے بیٹھا؟ کہا یہ قریش کا ایک آدمی ہے۔ کہا اس درخت کے نیچے پیغمبر بیٹھتا ہے، اور کہا اس کی آنکھوں میں کچھ سرخی ہے؟ کہا ہاں سرخی تو ہمیشہ ہوتی ہے۔ کہا یہ بالکل آخری پیغمبر۔ اس نے بھی پہچانا، اور پھر آپ نے سفر کیا ہے، اور اس سفر میں آپ نے بہت منافع کمایا ہے، اور جب آپ واپس ہوئے ہیں سفر سے تو آپ حضرت خدیجہ اپنے مکان کے چھت پر دیکھ رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اور سر کے اوپر ایسے سایہ چلا آ رہا۔ حضرت خدیجہ نے پہلے بھی باتیں سنی، پھر اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا، پھر اپنے غلام میسرہ سے بھی سنا، یہ سب باتیں جمع ہوئی تو انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نکاح کا پیغام بھیجا ہے آپ کو، اور پھر 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس موقع پر 40 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور اس موقع پر ابو طالب نے ایک عجیب خطبہ پڑھا ہے جو میں نے بتایا تھا آپ کے سامنے۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا تھا اما بعد فإن محمدا ممن لا يوازن به فتى من قریش الا رجح به عقلا ونبلا وفضلا، کہ اگر قریش کے کسی بھی جوان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو آپ عقل میں، آپ ہوشیاری میں، آپ فضیلت میں، آپ شرافت میں ہر جوان سے غالب آ جائیں گے۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قَلْ، اگرچہ محمد مال کے اعتبار سے کمزور ہے، فَإِنَّهُ ظِلٌّ زَائِلٌ وَعَارِيَةٌ مُسْتَرْجِعَةٌ، یہ تو ایک ہٹنے والا سایہ ہے اور ایک واپس ہونے والی عاریت ہے۔ وَلَهُ فِي خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدَ رَغْبَةٌ وَلَهَا فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ سے نکاح کی رغبت ہے اور خدیجہ کو اس سے نکاح کی رغبت ہے۔ پھر نکاح پڑھایا گیا اور 20 اونٹ اس کے اندر مہر مقرر ہوا ہے یا 500 درہم، یہ نکاح ہوا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ خانہ کعبہ کی 4 کونے ہیں، میں نے پچھلے اس میں بیان کیا تھا، 4 کونے ہیں، اس کے ایک کونے کے اندر حجر اسود لگا ہوا۔ جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو عرب قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا اور سب نے خون کے پیالے میں انگلیاں ڈالی، اور عرب جب انتہائی جھگڑے کے لیے تیار ہوتے تھے، خونی جنگ کے لیے، تو وہ پیالہ بھر کر اس میں انگلیاں رکھتے تھے کہ ہم تیار ہیں جنگ کے لیے، خون کے لیے۔ اس موقع پر بھی خون میں انگلیاں دی اور کہا کہ حجر اسود ہمارے سوا کوئی نہیں رکھے گا، اگر ہمارے سوا کسی نے رکھا تو خون بہے گا۔ سب قبائل جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسے موقع پر ایک صاحب نے، ابو امیہ مخزومی نے، یہ فیصلہ ان کو بتایا کہ آپ کسی کو فیصلے والے بنا دو، اس کے حوالے کر دو، اس طرح جنگ ہوگی تو کوئی بھی نہیں رکھ سکے گا۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کل کو مسجد حرام میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ اس کا فیصلہ کرے گا، وہی رکھے گا۔ کل کو سب سے پہلے آنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے سب نے تو سب خوش ہوئے، ھذا محمد الامین رضینا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین صادق ہے، ہم راضی۔ اور آپ علیہ السلام نے پھر ایک عجیب فیصلہ کیا اور آپ نے ایک چادر بچھائی اور فرمایا حجر اسود اس میں رکھ دو، اور تمام قبیلوں کو آپ نے فرمایا اپنا اپنا ایک نمائندہ مقرر کرو۔ ان نمائندوں نے پھر اس چادر کو اٹھایا، سب کا حصہ ہو گیا، اور خانہ کعبہ کے قریب لا کر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو رکھا، اور ایک بہت بڑا جھگڑا وہ آپ کے ایک عجیب فیصلے سے ختم ہو۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے کردار پر۔ یہ وہ نقشے ہیں، دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرت العرب کے اس علاقے میں آئے۔ یہ جزیرت العرب ہے دنیا میں، یہ جزیرت العرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں مسجد حرام ہے، یہ مسجد حرام یہ صفا والا حصہ ہے۔ یہاں سے جب یوں جاتے ہیں یہ سوق اللیل ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آباد تھا۔ سوق اللیل یہاں آپ کا آبائی گھر تھا، اور یہیں حضرت خدیجہ کا گھر یہاں پر تھا۔ اس سے تھوڑا سا ادھر آپ کا آبائی گھر اور یہاں حضرت خدیجہ کا گھر۔ آپ کی پیدائش یہاں ہوئی اور پھر نکاح کے بعد حضرت خدیجہ کے گھر میں منتقل ہو گئی۔ یہاں سے جب یوں جاتے ہیں ادھر یہ معلّہ ہے، یہاں وہ قبریں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، اور یہاں سے جب یوں آتے ہیں یہ اجیاد کا علاقہ ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، یہاں پر اجیاد کے علاقہ ہے۔ یہاں آپ کا آبائی علاقہ ہے، حرم سے سوق اللیل آج بھی موجود ہے۔ اس سوق اللیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، اور یہاں معلّہ کا قبرستان ہے جہاں آپ کا آبائی پورا خاندان آپ کا یہاں پر دفن ہے۔ حضرت خدیجہ کی قبر بھی یہاں پر۔ حضرات یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے جو سفر کیے ہیں، مکہ مکرمہ سے آپ گئے تھے مدینہ منورہ، یہ طائف کا علاقہ، یہاں اپنے 4 سال گزارے۔ یہ مکہ مکرمہ اس کے اس طرف طائف کا علاقہ ہے، یہاں اپنے 4 سال گزارے ہیں بچپن کے۔ پھر اس سے آپ گئے ہیں شام کے سفر پر، یہ مدینہ منورہ میں آئے، مدینہ منورہ کے بعد پھر آگے گئے۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ابواب کا علاقہ ہے حضرات، یہاں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، یہاں ابوا کا علاقہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں۔ اور پھر شام کا جو آپ نے سفر کیا ہے یہ بصرہ کا علاقہ ہے حضرات، یہاں آپ آئے تھے شام، 2 دفعہ آپ نے سفر کیا ہے، اور یہاں 2 دفعہ ایک عیسائی عالم سے آپ کی ملاقات ہوئی، ایک بحیرہ تھا اور ایک نستورہ تھا۔ پہلی دفعہ میں آپ یہاں سے واپس ہو گئے تھے، دوسری دفعہ میں آپ نے تجارت کر کے واپسی کی۔ یہاں مختلف وہ جو جنگ ہوئی تھی نا حضرات، یہ دیکھ رہے ہیں یہاں جنگیں ہوئی تھی، یہ مکہ مکرمہ کے قریب یہاں پر جنگیں ہوئی تھی۔ حرب الفجار جو 4 جنگیں ہوئی تھی وہ یہاں اس علاقے کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی طائف کا علاقہ ہے، یہاں جنگیں ہوئی تھی۔
یہ مسجد حرام ہے آپ کے سامنے، یہ حجر اسود ہے حضرات، یہ اس کے 4 کونے ہیں نا، یہ دیکھ رہے ہیں، ایک کونا، دوسرا، تیسرا، چوتھا غائب ہے، ان 4 کونوں کے اپنے اپنے نام ہے، یہ والا حجر اسود ہے۔ ہم جس سمت میں ہے نا ہم، یہ بالکل حجر اسود والی سمت ہے۔ یہاں سے جب یوں جائیں گے تو یہ یمن کی طرف جائے گا، اس لیے اس کونے کا نام رکن یمانی ہے، اور یہاں سے جب ہم تیر نکالیں گے سیدھے تو یہ عراق کی طرف جائے گا، اس لیے اس کا نام رکن عراقی ہے، اور اس کے اس طرف ایک کونا ہے، وہاں سے اگر ہم تیر نکالیں گے سیدھا تو شام پر جائے گا، اس لیے اس کا نام رکن شامی ہے۔ 4 کونے ہیں خانہ کعبے کی، یہاں حجر اسود ہوتا ہے۔ اس کی تعمیر میں ایک جھگڑا پیش آیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو حل فرمایا تھا۔ یہ ہے حجر اسود حضرات، مختلف طرف سے حجر اسود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا پتھر ہے، اور یہ جب آیا تھا یہ دودھ سے زیادہ سفید، بنی آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ اب یہ اس کو حجر اسود کہتے ہیں، کالا، یہ حجر اسود ہے۔ اگر کوئی یہاں تک پہنچتا ہے تو اس کو بوسہ دیتا ہے، ورنہ دودھ سے ہاتھ کا اشارہ کر کے اس ہاتھ کو چوم لیتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 40 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں آپ پیغمبر نہیں تھے، لیکن آپ کی آسمانی تربیت اس زمانے میں بھی ہو رہی تھی، اور آپ ہر قسم کی غلطی سے اور ہر قسم کے غلط کام سے آپ محفوظ تھے۔ بت پرستی سے پرہیز، 40 سال آپ نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مقام پر کہا گیا کہ آپ قسم کھائیں لات اور عزا کے نام پر، لات اور عزا کے نام پر آپ قسم کھائیں، تو آپ نے قسم کھانے سے انکار کر دیا، کہا میں لات اور عزا کے نام پر قسم نہیں کھاتا، غیر اللہ کے نام پر قسم کھانا منع۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی شراب پی، آپ نے فرمایا نہ میں نے کبھی شراب پی، نہ کبھی میں نے بت کی پوجا کی زندگی میں کبھی۔ دیکھو آپ کا پاک صاف کردار ہے، نہ بت کی پوجا ہے نہ اس میں شراب کا پینا۔ فضول مجالس عرب میں لگتی تھی، عرب میں ایک بڑا مشہور رواج تھا جس میں لوگ بیٹھتے تھے اور فضول قصے سناتے تھے، جوان خصوصاً اس میں شریک ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شوق ہوا کہ میں ایک ایسی مجلس میں شرکت کروں، تو میں ایک دفعہ آیا، رات کا وقت تھا، ایک گھر کے اندر شادی ہو رہی تھی، میں وہاں پر مجھے نیند طاری ہو گئی، صبح دھوپ سے میری آنکھ کھلی، میں اس مجلس میں شریک ہی نہیں کی۔ پھر دوسری رات پھر آیا، پھر اس طرح نیند طاری ہو گئی، اور پھر میرے دل میں کبھی ارادہ ہی پیدا نہیں ہوا۔ ایسے فضول مجالس سے بھی اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ فضول مجالس، عریانیت سے پرہیز۔ کعبہ کی تعمیر جب ہو رہی تھی، عرب کے اندر ننگا ہو جانا، کپڑا اتار دینا، یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں، جاہلیت کا زمانہ تھا۔ آپ دیکھتے ہیں مزدور جب کام کرتے ہیں وہ اپنے کندھے پر کوئی چادر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ رگڑ نہ کھائے۔ تو خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے۔ آپ کو آپ کے چچا عباس نے کہا کہ محمد ایسا کرو، اپنی چادر کھول لو اور اس کو کندھے پر رکھ دو، اور آپ یہ سامان لے کر کے آتے جاتے ہو تو آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ہی کیا تھا چادر ہٹانے کا، اور آپ بے ہوش ہو، یعنی آپ بالکل اس طرح عریانیت کا، ننگے ہو جانے کا جو رواج تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی محفوظ رہے۔ غیر اللہ کی نظر کھانے سے، حضرات غیر اللہ کے نام پر کسی چیز کو نظر کیا جاتا ہے، مختلف رواج تھے، بت کے نام پر، فلانے کے نام پر، قبروں کے نام پر، کسی بھی چیز پر رواج نظر کیا جائے۔ تو ایک دفعہ قریش نے نظر کا کھانا لایا، اور اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور یہ زید ابن عمرو ابن نفیل ایک آدمی تھے جاہلیت میں، یہ بھی ان تمام باتوں سے بچتے تھے، اور یہ حق دین کی تلاش میں بیچارے مر گئے، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ ان کا بیٹا ہے سعید بن زید، وہ مسلمان ہوا، تو اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس غیر اللہ کی نظر کھانے سے اپنے انکار کر دیا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاتا، اور اس نے بھی انکار کیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ کردار جو عرب کے اندر مشہور تھا، مہمان نواز تھے، آپ مہمانوں کو کھلاتے تھے۔ اس کے علاوہ صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، اور اس کے علاوہ بے سہارا اور مشکلات میں گرے لوگوں کی مدد،
یہ آپ کا کام. اس لیے جب اب آپ سنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی ہے اور آپ گھر واپس آئے تو آپ بہت پریشان تھے. آپ نے کہا یہ پتہ نہیں مجھے کچھ ہو جائے گا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر عجیب الفاظ بیان کیے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. اللہ کی قسم اللہ آپ کو ایسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. آپ جو ہے صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، رشتوں کو آپ جوڑتے ہیں، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ایسے لوگ کبھی بھی معاشرے کے اندر ان پر حوادث اور پریشانیاں نہیں آتی ہیں جو اس قسم کے لوگ. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہے. 40 سال کا عرصہ گزرا ہے اور اب آپ نبی بن کر لوگوں کے سامنے آئیں گے اور آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں قد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں، میرے کردار پر تم کو کچھ اعتراض ہے؟ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو، میں نے کبھی دھوکہ دیا ہو، میں نے کبھی غلط بات کی ہو، آپ کو کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ. سب نے مل کر کہا ہے کہ ہم آپ کا کردار بالکل پاک صاف پاتے ہیں، آپ کے کردار پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے بار بار تجربہ کیا اور آپ کو ہمیشہ سچا پایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرماتے ہیں پھر میں تم کو ایک خطرناک عذاب سے ڈراتا وہ نبی بننے کے بعد. تو یہ 40 سال کا عرصہ ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل ایک پاک صاف کردار رہا ہے. حضرات اپنے کردار کو بچانا اور اپنے کردار کو پاک صاف رکھنا اور خصوصاً جوانی کے اندر یہ بہت اہم بات. جوانی کے اندر اپنے کردار کی حفاظت کرنا. جب ہر طرف سے حملے ہوتے ہیں اور انسان میں طاقت بھی ہوتی ہے اور انسان سب کچھ کر بھی سکتا ہے، ایسے موقع پر جوان اگر اپنے جوانی کی حفاظت کر لے، حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش کے سائے میں 7 آدمی ہوں گے. جب قیامت کے دن سخت گرمی ہوگی اور لوگ اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایسے وقت میں 7 خاص قسم کے لوگ، VIP قسم کے لوگ عرش کے سائے میں بڑے آرام سے ہوں گے. فرمایا ان میں شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دے. مانا وہ اپنی جوانی خراب نہیں کرے گا. حضرات جوانی بہت اہم ہے، خصوصاً اس مجلس میں جو جوان ہیں ان سے کہہ رہا ہوں جوانی بہت اہم ہے. اپنے جوانی کی خاص حفاظت کرو. جوانی کا کردار پاک صاف رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی لیکن کردار بالکل بے غبار ہے، کردار بالکل صاف ہے. آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، وعدے کے پابند ہیں. یہ ساری باتیں ہمارے اندر آنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے معلومات میں اضافہ ہو جائے، ہم کو نئی باتیں معلوم ہو جائیں، ایسا نہیں ہے. ہم تو ایک کامل انسان کی تصویر دیکھ رہے ہیں. اس کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل انسان گزرا ہی نہیں ہے. کامل انسان انسانوں کے لیے نمونہ ہے اور ایک بہترین تصویر ہے. اس تصویر کو دیکھ کر کے ہم اپنے آپ کو بنائیں گے. اس نیت سے ہم کو اس کے اندر شریک ہونا ہے. تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی پیغمبری ملنے کی جو بات ہے وہ بیان ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.